بابا فرید گنج شکل رحمت اللہ تعالی کی خانقاہ کے قریب ایک مسجد تھی۔ اس مسجد میں ایک مولانا صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، حالانکہ آپ بابا فرید سے بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے اور آپ کی خانقاہ میں اکثر آتے جاتے بھی تھے، لیکن آپ کو اس بات کی تکلیف تھی، میں عالم دین ہوں، ایک بہت بڑی مسجد کا امام ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھ سے زیادہ بابا فرید سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دن صبح سویرے وہ تیار ہو کر بابا فرید گنج شکل رحمت اللہ تعالی کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ ادب سے بابا فرید کو سلام کیا۔ بابا فرید نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، مولانا صاحب کہیں کیسے آنا ہوا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بس حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بابا فرید نے انہیں دعائیں دی۔ اس کے بعد مولانا صاحب وہاں موجود لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب کافی دیر تک لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے رہے۔ لوگ دور دراز سے آتے، بابا فرید کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، تحفے تحائف لا کر آپ کو دیتے، اس کے بعد دعاؤں کی درخواست کرتے۔ کوئی بیمار آتا، کوئی پریشان حال آتا، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا آتا، کوئی شادی بیاہ کے مسائل لے کر آتا، کوئی بے روزگاری کے شکوے شکایت کرتا، یعنی دن بھر لوگ آتے جاتے رہے۔ مولانا صاحب کافی دیر تک بیٹھے ہوئے لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے رہے۔ جب کچھ مجمع کم ہوا تو بابا فرید گنج شکل رحمت اللہ تعالی مولانا صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، مولانا صاحب کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بتائیے کیا سوال ہے؟ بابا فرید نے کہا آپ مجھے بتائیں دین کے ارکان کتنے ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ جب مولانا صاحب نے یہ سوال سنا تو وہ حیران رہ گئے، دل ہی دل میں مسکرائے اور سوچنے لگے، بابا فرید نے یہ مجھ سے کیسا بے تکا سوال کیا؟ دین کے ارکان کتنے ہیں یہ تو میرا کوئی ادنا سا شاگرد بھی بتا سکتا ہے۔ آخر اس سوال کو پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بابا فرید کو نہیں معلوم کہ دین کے ارکان کتنے ہیں؟ بابا فرید نے فرمایا، کیا ہوا آپ نے جواب نہیں دیا؟ مولانا صاحب نے کہا، جی جواب دیتا ہوں، دین کے ارکان 5 ہیں۔ بابا فرید نے فرمایا کہ وہ کون کون سے؟ تو جواب دیا، سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے توحید، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے، یہ دین کا دوسرا رکن ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العزت نے جنہیں مال و دولت عطا کیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، انہیں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور 5ویں چیز حج ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جن کو مال و دولت سے نوازا، صاحب استطاعت بنایا ہے، انہیں زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے اور اسی کو دین کے ارکان کہتے ہیں۔ جب مولانا صاحب نے یہ بیان کر لیا، بابا فرید مسکرائے اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ بس یہی 5 چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہی 5 چیزیں ہیں۔ بابا فرید نے فرمایا، میں نے تو سنا ہے ایک اور چیز بھی ہے، یعنی چھٹی چیز بھی ہے۔ جب مولانا نے سنا تو حیران رہ گئے، وہ کہنے لگے چھٹی چیز وہ کون سی ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں چھٹی چیز روٹی ہے۔ اللہ اکبر! جب مولانا نے سنا تو مولانا کہنے لگے، روٹی؟ آخر روٹی کا دین سے کیا تعلق ہے؟ روٹی کا دین کے ارکان سے کیا لینا دینا ہے؟ بس میں نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں اسی پر دین کی بنیاد ہے اور روٹی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حج کے ایام قریب تھے۔ اس سال مولانا صاحب نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا ہماری مسجد کے امام صاحب حج کے سفر پر جانے والے ہیں، لوگ امام صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دعاؤں کی درخواست کی، تحفے تحائف پیش کیے۔ جب بابا فرید کو پتا چلا کہ مولانا صاحب
اس سال حج پر جانے والے ہیں تو بابا فرید بھی مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ساتھ ہی دعاؤں کی درخواست بھی کی، یہاں تک کہ مولانا صاحب پانی کے جہاز کے ذریعے سفر حج پر روانہ ہوئے، مکہ معظمہ پہنچے۔ جب حج کے ایام آئے، آپ نے حج کے تمام ارکان اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کر لیے۔ اب حجاج اکرام کے قافلے اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے تھے، لیکن کسی وجہ سے مولانا صاحب واپس نہ آ سکے۔ وقت گزرتا چلا گیا، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مولانا صاحب واپس نہ آئے۔ اب اگلے سال مولانا صاحب حج کے ایام میں وہیں پر تھے، انہوں نے دوبارہ اس سال بھی حج کو ادا کیا، اس سال بھی وہ واپس نہ آ سکے۔ تیسرا سال آ گیا، مولانا صاحب نے اب تیسرا حج بھی ادا کر لیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے مولانا صاحب نے اب مکہ معظمہ میں رہ کر 7 حج ادا کر لیے۔ اب 7 حج مکمل کرنے کے بعد مولانا صاحب اپنے وطن کے لیے واپس لوٹ رہے تھے۔ پانی کے جہاز کے ذریعے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب آپ کا پانی کا جہاز سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اچانک تیز طوفان آ گیا اور تیز طوفان کی وجہ سے آپ کا جہاز سمندر کے اندر ڈوبنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولانا صاحب کی آنکھوں کے سامنے تمام حجاج اکرام سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ ان قریب تھا کہ مولانا صاحب بھی سمندر میں ڈوب کر مر جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ایک لکڑی کا بڑا سا تختہ تیرتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ گیا۔ مولانا صاحب نے لپک کر مضبوطی کے ساتھ اس لکڑی کے تختے کو پکڑ کر تیرنا شروع کر دیا۔ اب وہ لکڑی کا تختہ آہستہ آہستہ مولانا صاحب کو تیراتا ہوا ایک جزیرے کے قریب لے کر پہنچ گیا، یعنی ایک آئلینڈ کے قریب جا کر پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی مولانا صاحب جزیرے کے قریب پہنچے، آپ نے فوراً لکڑی کے تختے کو چھوڑا، بھاگ کر جزیرے پر چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہنچ کر مولانا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ہر طرف آپ کو پیڑ ہی پیڑ نظر آتے تھے، جنگلی گھاس نظر آتی تھی، انسان کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ مولانا صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلو یہاں اگرچہ میرے سوا انسان کوئی اور نہیں، لیکن کم سے کم سمندر میں ڈوبنے سے جان تو بچ گئی۔ اللہ نے فضل و کرم فرمایا۔ مولانا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، وقت کے ساتھ ساتھ مولانا کو اب بھوک محسوس ہونے لگی۔ مولانا نے اس جزیرے پر چاروں طرف دوڑنا بھاگنا شروع کیا، شاید کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، شاید کہیں سے پینے لائق پانی مل جائے، لیکن وہاں کھانے پینے والی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آخرکار کئی گھنٹے گزر گئے، مولانا بھوک سے نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گئے۔ ابھی آپ کا لیٹنا تھا، اچانک آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک شخص آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، تشت کے اندر گرم گرم کھانا موجود تھا۔ جیسے ہی مولانا کی نظر پڑی، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس آدمی کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلاتے ہیں۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو مولانا اس سے کہتے ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، بہت دیر سے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے کھلا دو۔ وہ شخص اس تھال کو مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے اور رکھنے کے بعد کہتا ہے، میں کھانا لے کر نکلا تھا کہ کہیں کوئی ملے گا خریدار تو اس کے ہاتھوں اسے بیچوں گا، اگر تم مجھ سے یہ کھانا خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ مولانا صاحب نے کہا، میں کھانا کھانا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، میں سفر پر تھا، میں تو سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں، اللہ نے مجھ پر فضل و کرم فرمایا تو مجھے یہ کھانا بنا کسی روپے پیسے کے دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے، نہیں نہیں، میں یوں ہی آپ کو کھانا نہیں دوں گا، اگر آپ یہ کھانا چاہتے ہیں آپ کو اس کے عوض کچھ دینا پڑے گا۔ مولانا صاحب نے کہا، میرے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، آپ کے پاس روپے پیسے نہ صحیح، کم سے کم کوئی نیکی تو ہوگی، کوئی نیکی ہو تو وہ نیکی میرے حوالے کر دو، میں یہ کھانا تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی مولانا کے چہرے پر چمک آ گئی۔ مولانا کہتے ہیں، نیکی، میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، میں بڑا عالم دین ہوں، ایک بہت بڑی مسجد میں امامت کرتا تھا، میں صرف نمازیں پڑھتا نہیں تھا بلکہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا، میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا تھا، حدیث پڑھ کر سناتا تھا، ماہ رمضان کے ساتھ ہی سال بھر نفل روزے بھی رکھتا تھا، اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، اور میرے پاس جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ
یہ ہے کہ میں نے 1 2 نہیں 7 حج ادا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مولانا نے اپنی ساری نیکیاں ایک ایک کر کے گنانی شروع کر دی، وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس تو نیکیوں کی کوئی کمی نہیں، یہ کھانا میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے اس کھانے کے عوض تمہیں مجھے اپنے 7 حج دینے پڑیں گے۔ مولانا صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے 7 حج، 1 2 حج لے لو اور یہ کھانا مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا آپ کی مرضی، اگر آپ کھانا لینا چاہتے ہیں آپ کو 7 حج دینے پڑیں گے، 1 2 حج کے عوض میں کھانا نہیں دوں گا۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنے 7 حج تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرے 7 حج تم لے لو، یہ کھانا مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کھانے کا تھال مولانا صاحب کے قریب کر دیا اور خود 7 حج کی نیکی اور ثواب وہاں سے لے کر رخصت ہو گیا۔ مولانا کھانا پاتے ہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ شخص کہاں سے آیا، کہاں گیا، اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ کافی گھنٹوں سے وہ بھوکے تھے اور انہیں جب گرم گرم کھانا ملا فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ایک ہی بار میں سارا کھانا کھا کر ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب نمازوں کا وقت ہوتا تو مولانا فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، خالی وقت میں آرام کے لیے لیٹ جاتے، کبھی اللہ کا ذکر پاک کرتے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے۔ وقت گزرتا چلا گیا، جو کچھ کھایا پیا تھا سب ہضم ہو گیا۔ اب مولانا کو پھر سے بھوک محسوس ہونے لگی۔ جب دوبارہ مولانا صاحب کو بھوک لگی، وہ جزیرے پر دائیں بائیں دوڑتے بھاگتے ہیں، اس آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ آخر کار مولانا مایوس ہو کر تھکے ہارے ایک پتھر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی مولانا کا پتھر پر بیٹھنا تھا کہ اچانک وہ آدمی سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تھال تھا، تھال کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ اب مولانا نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے، آواز دے کر اسے اپنی طرف بلانے لگے۔ وہ شخص مولانا صاحب کے قریب آتا ہے، لا کر سامنے تھال کو رکھ دیتا ہے اور رکھنے کے بعد کہتا ہے بتائیے کیا یہ کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں لیکن تم مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ یہ کھانا لینا چاہتے ہیں بتائیے اس کے عوض کون سی نیکی دیں گے؟ مولانا صاحب نے کہا 7 حج تم پہلے ہی لے چکے ہو، کیا اسی کے عوض یہ کھانا مل جائے گا؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے 7 حج جو تم نے پہلے کھایا تھا اس کے عوض میں نے لیا تھا، اب اگر یہ کھانا تمہیں چاہیے تو کوئی اور نیکی دینی پڑے گی۔ آخرکار مولانا صاحب نے کہا کیا چاہیے تمہیں؟ وہ شخص کہتا ہے لاؤ اپنی عمر بھر کی نمازیں میرے حوالے کر دو۔ مولانا نے کہا یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا آپ کی مرضی، اگر آپ کو کھانا چاہیے آپ کو زندگی بھر کی نمازیں مجھے دینی پڑیں گی۔ آخرکار مولانا صاحب نے مجبوراً اس سودے کو بھی طے کر لیا اور کہا میں اپنی زندگی بھر کی نمازیں آپ کو دیتا ہوں، لاؤ یہ کھانا میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے تھال مولانا کے قریب کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اس شخص نے مولانا صاحب کے 7 حج بھی لے لیے، عمر بھر کی نمازیں بھی لے لی، عمر بھر کا روزہ بھی لے لیا، عمر بھر کی تلاوت بھی لے لی، عمر بھر کا صدقہ و خیرات بھی لے لیا، عمر بھر کا ذکر و اذکار بھی لے لیا، یعنی وہ آتا رہا اور کھانے کے بدلے نیکیاں لے کر جاتا رہا۔ اب جب وہ اگلی مرتبہ آیا تو اس نے کہا مولانا صاحب اب آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، اب اگر کھانا کھانا چاہتے ہیں بتائیے اس کے عوض کیا دیں گے؟ اب مولانا رونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو اب اس کے عوض دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے یہ کھانا دے دو، مجھے بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کھانا آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب شرط یہ ہے میں اپنے ساتھ میں ایک کاغذ اور قلم بھی لے کر آیا ہوں، آپ اس کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے اپنا نام لکھیں اور اس کے بعد لکھ کر یہ کہیں میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 7 حج کھانے کے تھال کے عوض اس آدمی کے حوالے کر دیے، میں نے زندگی بھر کی نیکی کھانے کے عوض اس آدمی کے حوالے کر دی، زندگی بھر کے روزے اس طرح سے آپ پیپر پر لکھ کر مجھے دیں کہ آپ نے زندگی بھر کی ساری عبادات کھانے کے عوض میرے حوالے کر دی ہیں، میں آپ کو یہ کھانا دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار مجبوراً قلم کاغذ ہاتھ میں لے کر مولانا لکھنا شروع کرتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا پتہ لکھتے ہیں اور ساری ڈیٹیل لکھنے کے بعد نیچے
दस्तखत भी करते हैं। अब वो शख्स खाने का थाल मौलाना के हवाले करता है और वो कागज हाथ में लेकर वहां से चला जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि वक्त गुजरता रहा। अब मौलाना साहब की एक मर्तबा नजर पड़ती है। अचानक आपको समंदर के अंदर एक कश्ती नजर आती है। अब जैसे ही मौलाना ने समंदर में कश्ती को देखा, वो फौरन दाएं बाएं दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। अपने हाथ का इशारा करके कश्ती वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने भी मौलाना की तरफ न देखा। आखिरकार मौलाना साहब ने अपने कुर्ते को उतारा, हवा में लहराना शुरू कर दिया कि शायद कश्ती वालों की मुझ पर नजर पड़ जाए। कश्ती वालों ने मौलाना साहब को देख लिया। वो समझ गए इस जजीरे पर कोई शख्स है जो हमें मदद के लिए पुकारता है। वो कश्ती को करीब लेकर आते हैं, मौलाना साहब को कश्ती में सवार करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। मौलाना अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, यहाँ तक कि मौलाना साहब अब 7 साल के तवील अरसे के बाद अपने वतन वापस पहुंच जाते हैं। जब लोगों को पता चला मौलाना साहब 7 साल के बाद आए हैं, 7 हज करके आए हैं, लोग मुलाकात करने के लिए आए। हर कोई तोहफे ताइफ लेकर आता, मौलाना साहब से मुसाफा करता, दस्तबोसी करता, दुआओं की दरख्वास्त करता। यहाँ तक कि तमाम लोग आते रहे, मुलाकात करके जाते रहे। किसी को हकीकत नहीं मालूम थी, हर कोई यही समझ रहा था मौलाना 7 हज करके आए हैं, कितनी नेकियां लेकर आए हैं। लेकिन मौलाना जानते थे मैं सारी नेकियों का सौदा चंद रोटियों के एवज करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब मिलने जुलने वाले कुछ कम हुए तो आखिरकार मौलाना साहब बाबा फरीद से मुलाकात करने के लिए उनकी खानकाह में पहुंचते हैं। जाकर अदब से सलाम किया। बाबा फरीद ने सलाम का जवाब दिया, अपने गले से लगाया, हज की मुबारकबाद दी, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। उसके बाद जब मौलाना साहब फारिग हो गए, बैठे थे, तो बाबा फरीद ने फरमाया क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मौलाना साहब ने कहा फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा आप मुझे बताएं दीन के अरकान कितने हैं? अल्लाह अकबर। जब मौलाना साहब ने फिर से वही सवाल सुना, हैरान रह गए। मौलाना साहब कहने लगे हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। दीन के अरकान 5 हैं। उसके बाद एक एक करके 5 चीजें मौलाना साहब ने फिर से बाबा फरीद को गिना दी। जब 5 चीजें गिना चुके तो बाबा फरीद ने कहा और छठा रुकन कहाँ गया? इस पर मौलाना साहब कहने लगे छठा रुकन मैंने आपको पहले भी कहा था, बस दीन की बुनियाद इन्हीं 5 चीजों पर है, छठी कोई चीज नहीं। बाबा फरीद ने कहा छठी चीज रोटी है। इस पर मौलाना ने कहा मैंने आपसे कहा था ना, रोटी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते हैं आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर बाबा फरीद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह मौलाना साहब को अपने साथ अलग एक कमरे में ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद बाबा फरीद ने कुरान शरीफ को उठाया, कुरान शरीफ के चंद सफ़ात को पलटा। पलटने के बाद अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकालते हैं। उस कागज के टुकड़े को देखते ही मौलाना साहब की आंखों से आंसू जारी हो जाता है। ये कागज का टुकड़ा वही था जो रोटियों के एवज मौलाना साहब ने उस आदमी को लिख कर दिया था कि मैंने अपनी उम्र भर की सारी नेकियां खाने के एवज तुम्हारे हवाले कर दी। बाबा फरीद ने फरमाया इस कागज को पहचानते हैं ना, शायद ये आप ही ने लिखा था। अब जब आपने ये फरमाया मौलाना साहब रोते हुए बाबा फरीद के कदमों को थाम लेते हैं। बाबा फरीद ने मौलाना साहब को उठाया, उठाने के बाद अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बाबा फरीद ने फरमाया मौलाना साहब मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, रोटी भी बुनियादी चीज है। जब तक इंसान खाएगा पिएगा नहीं, जिंदा कैसे रहेगा? इंसान खाएगा पिएगा नहीं, आखिर उसके जिस्म में ताकत कैसे आएगी? इंसान खाएगा पिएगा नहीं, अल्लाह की इबादत कैसे करेगा? तो रोटी भी दीन का हिस्सा है, बुनियादी चीज है। इंसान को जिंदा रहने के लिए, अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए रोटी की जरूरत हुआ करती है। बस यही आपको बताना था। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आपको शायद अब बात समझ में आ गई होगी। मौलाना रोते जा रहे थे और बाबा फरीद उन्हें नसीहतें करते जा रहे थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यही वजह तो है अल्लाह वालों की चौखट पर आप जब भी देखें मंगतों का तांता लगा रहता है। लोग भूखे आते हैं, पेट भर कर जाते हैं,
प्यासे आते हैं, सैराब होकर जाते हैं, लोग अपनी हाजतें लेकर आते हैं, अल्लाह अपने फजल करम से उनकी हाजतों को पूरा फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको औलिया सूफिया से मोहब्बत की तौफीक अता करे, और इसी तरह वो लोग जिन्हें अपने इल्म पर बहुत नाज है, अपने इल्म पर बहुत घमंड है, अपनी इबादत और रियाजत पर बहुत फक्र करते हैं, उन्हें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको अपने महबूबीन से, औलिया सूफिया से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफीक अता